बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारा नंबर 2 आयत नंबर 183। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर जो इबादतें लाज़िम फरमाई हैं इनमें से एक रोज़ा भी है। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाज़िम हैं जो तंदुरुस्त हों, घर में मुक़ीम हों। अल्लाह ताला मोमिनों को ख़िताब करके फ़रमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुम, तहरीर किए गए, रब की तरफ से फ़र्ज़ किए गए तुम पर अस्सयाम, रोज़ा फ़र्ज़ है। और जो शख्स रमज़ान के रोज़े का इनकार करे वो पक्का काफिर है, और रोज़े को तस्लीम करते हुए नहीं रखता तो गुनाहगार है। ठीक है, यानी इनकार और चीज़ होती है ना। इसी तरह तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए हैं जो तुमसे पहले थे। अब तफसीर तो हमें मालूम नहीं है कि मगर अल्लाह ताला का ये इरशाद वाज़ेह करता है, पहले लोगों पर भी रोज़े थे और किसी पर कम और किसी पर ज़्यादा। ये रोज़े तुम पर क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। अब बंदा रोज़े से किस तरह मुत्तक़ी बनेगा? अगर इंसान है तो थोड़ी सी तवज्जो से आसानी से समझ सकता है कि रमज़ान करीम के महीने में यानी फूह फटने के बाद यानी कि ग़ुरूब आफ्ताब तक उसके लिए पानी भी हराम है, रिस्क भी हराम है, और भी जायज़ चीज़ें यानी कि सारी हराम है। जबकि सुबह सादक से पहले भी जायज़ थी, खाता था, सूरज के ग़ुरूब होने के बाद भी उसके लिए जायज़ हैं, खाएगा। इस दौरान ये चीज़ें क्यों हराम हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम ग़ुरूब आफ्ताब तक नहीं खा सकते। जब इस नुक्ते को समझेगा तो वो ज़रूर गौर करेगा कि जिस रब ने ये चीज़ें चंद घंटों के लिए हराम फरमाई हैं, वो चीज़ें जो रब ने 12 महीने हराम फरमाई हैं वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। यानी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने 12 महीने में हराम फरमाई हैं वो भी तो मुझे माननी पड़ेंगी। इस बारे में बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। जिस आदमी ने ज़बानी तौर पे झूठ ना छोड़ा, ना अमली तौर पे झूठ छोड़ा, तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ा है। जो चीज़ हराम है, मसलन झूठ, वो तो बोले जा रहा है, अमली तौर पे ये झूठ है वो कहे जा रहा है, तो खाना पीने से ग्रेस भी करता है। तो झूठ जिस तरह कौलन होता है इस तरह अमलन भी होता है। मिसाल के तौर पे ना, किसी की दाढ़ी सफ़ेद है, सर सफ़ेद है, मर्द है या औरत है, अगर वो सफ़ेद रखें तो भी जायज़ है, और अगर वो मेहंदी लगाएं तो भी सुन्नत है। अगर वो ख़ज़ाब लगाएं तो दाढ़ी और सर के बालों को काला करें तो ये अमली झूठ है, क्योंकि बाल तो सफ़ेद हैं उससे काले किए हुए हैं। हदीस में है, जो कि नसाई शरीफ में है, क़यामत के करीब कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे वो बाल काले करेंगे, फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आएगी। तो ख़ज़ाब लगाना मर्द के लिए और औरत के लिए भी हराम है। इसी तरह के फ़रेब मकर ये अमली झूठ है। जिस शख्स ने रोज़े की हकीकत समझी वो यकीनन इन चीज़ों की हकीकत भी समझेगा। अय्याम मादूदात, ये रोज़े तुम्हारे लिए गिनती के दिन है, 29 या 30 दिन होंगे, या 28 का महीना होता है ना 31 का। फ़मन कान मिनकुम मरीज़ा, पर जो शख्स तुम में से बीमार हो, मगर बीमार कैसा? वो बीमार के आए उसका मिजाज और तबीयत यानी खुदा खौफी को सामने रखती हो, ये फैसला करे कि मेरे ऊपर जो बीमारी का हमला हुआ है उसमें मैं रोज़ा नहीं रख सकता। ख़ुद इंसान का नफ्स भी मुफ्ती है। बाद औक़ात कुछ मकाम ऐसे होते हैं ना कि आदमी पे अचानक हमला होता है तो वहाँ से डॉक्टर और हकीम दूर होते यानी कि होते हैं, आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो ख़ुद शरीयत ने उसे मुफ्ती बनाया है, वो ख़ुद फैसला करे कि ये जो बीमारी का मेरे ऊपर हमला हुआ है उसकी वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकता, और क़यामत को सामने रखे कर अल्लाह ताला को जवाब देना है। और मैं अल्लाह ताला को कह सकूँगी, ए परवरदिगार तू जानता है मेरे ऊपर ऐसी बीमारी ने हमला किया था कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता था। तो ये समझता है कि मेरे उस उज़्र को अल्लाह ताला कबूल करेगा तो रोज़ा छोड़ दे। या ऐसा बीमार हो कि जिसके बारे में हकीम डॉक्टर यानी इस्लामी किस्म के हों ये कहें कि इस बीमारी में उसके लिए रोज़ा सही नहीं है, तो हुक्मा और डॉक्टरों के लिए 3 शर्तें ये भी याद रखें। हर डॉक्टर की बात नहीं माननी। पहली शर्त यह कि हकीम और डॉक्टर मुसलमानों, गैर मुस्लिम डॉक्टर और हकीम की बात शरई तौर पर हुज्जत नहीं है। दूसरी शर्त यह कि हकीम और डॉक्टर ख़ुद नमाज और रोज़े के पाबंद हों, फासिक की बात शरअन हुज्जत नहीं है। तीसरी शर्त यह कि हकीम और डॉक्टर मुस्तनद हों, ऐसा ना हो कि बाप दादा की शीशियाँ इकट्ठी करके डॉक्टर हकीम बन गया हो, फिर जो रोज़े छोड़ेगा उनके बारे में आगे से कर आ रहा है उनकी कज़ा करना पड़ेगी।
یاد رکھیں کہ ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اس زمانے میں کون سا آدمی ہے نا جو بالکل تندرست ہے؟ کھادوں والی خوراکیں ہیں، پھر ہر چیز میں ملاوٹ بھی ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، اور ہم میں بھی یعنی کہ تن آسان کے بدن سے کام نہیں لیتے، بدن حرکت بھی نہیں کرتا، یعنی کہ نوکر چاکر رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا، خوراک بھی کھادوں والی ہوتی ہو تو بیمار تو ہونا ہی پڑتا ہے، دوائی بھی خالص نہیں ملتی۔ تو ایسے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو تندرست ہیں، لہذا ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جس کو روزے کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اب مذکورہ شرطوں کے ساتھ اولا سفر، یا بندہ سفر پر ہو۔ شرعی طور پہ سفر کتنا ہوتا ہے پڑھا ہے آپ نے، 48 میل ہے، چاہے کہ وہ سفر بس کا ہو، یعنی کار کا ہو، گاڑی کا ہو، چاہے کہ پیدل ہو، ایک طرف سفر 48 میل، لیکن اگر سفر میں مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کو اجازت ہے، ایسا نہیں کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے، ٹھیک ہے، لہذا رکھے تو نور علی نور، کیونکہ مسلمان کے ساتھ مطابقت بھی ہو جائے گی اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ نماز اور روزے کا تھوڑا سا فرق ہے نا، وہ اس طرح کہ اگر یک طرفہ سفر 48 میل ہو تو مسافر کو 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، اگر 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، مثلا ظہر کی 4 یا عصر کی 4 پڑھے گا تو عشاء کی 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سفر میں 4 رکعت ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی ہیں، اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں رکھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوڑے بھی ہیں۔ آج کل تو سفر بھی ویسے بھی اس کا ہے، جہازوں کا، یعنی کہ آرام دہ۔ تو 8 ہجری میں سنیے کہ رمضان المبارک فتح مکہ کا سفر تھا، اور قدیم ایک مقام کا نام ہے، تو وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے نا یعنی کہ 311 میل ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بعض لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، تو آپ نے ظہر کے بعد سب کے سامنے پیالے میں پانی لے کر پیا اور فرمایا کہ تم روزہ توڑ لو اور آج کے روزے کی قضا کر لینا۔ نماز کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر امام مقیم ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت پڑھنی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر وہ سفر پر ہے تو اس کے دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی، یعنی رمضان کریم کے بعد جب تندرست ہو جائے، سفر سے واپس آ جائے تو جتنے روزے چھوڑے ہیں نا اتنے دن روزے رکھے، اور جتنے روزے رہ گئے ہیں مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کی خوراک ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت یعنی کہ زیادہ بوڑھے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ایک مسکین کو شام کے وقت، سحری کے وقت کھانا کھلا دیں جیسا خود کھاتے ہیں۔ اگر کچا راشن دینا چاہیں تو اتنا دے دیں کہ وہ ہر مسکین کی خوراک بن سکیں، کیونکہ یہاں پر چیزوں کا بھاؤ کچھ ہو رہا ہے اور ہر جگہ کا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں لاہور میں کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں کچھ ہو رہا ہے، بہرحال اتنا ہونا کہ مسکین کی 2 وقت کی خوراک ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بیمار ہے اس بیماری سے شفا یابی عادتاً نہیں، مثلاً ٹی بی کے 3 سے 4 مرحلے پہ پہنچ چکا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جو بیمار تندرست ہو سکتا ہے نا وہ باقاعدہ قضا کرے گا، اور اگر کسی نے اس سین سے یعنی کہ روزے چھوڑے کہ میں تندرستی نہیں ہو سکتا تو فدیہ بھی دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تندرستی بھی دے دی، مسئلہ سمجھیے، تو یہ روزے پھر بھی اسے قضا کرنے پڑیں گے، اور جو فدیہ دیا ہے نا اس کا ثواب الگ ملے گا، کیونکہ یہ فدیہ مشروط تھا کہ اس کو صحت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی ہے، لہذا روزے رکھنے پڑیں گے، اور ہر بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ نماز، روزہ، عشر، زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتی جب تک حساب کر کے ان کی قضا نہ کر لو۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پر جس نے دل کھول کر نیکی کی، ایک کی جگہ 2 کو کھانا کھلایا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، یا تھوڑی رقم کی جگہ زیادہ دے دی ہے تاکہ فراخی سے وہ کھائے تو بہت اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم خود روزہ رکھو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر طاقت ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ قرآن کریم رمضان کریم کی آخری راتوں میں سے جو طاق رات ہیں،
اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت اور بیت العظمت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں مکمل قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہاں پر نزول سے مراد ہے، پھر اس بیت العزت اور بیت العظمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا۔ سب سے پہلے جبل نور کی چوٹی پر، جس کو پہلے فاراں کہتے تھے، یعنی پہلی کتابوں میں جبل نور کا نام نا جبل فاراں ہے، اور اب اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پہ غار حرا میں سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اور قرآن پاک کی آخری وحی یعنی کہ ہجرت کا 10واں سال ذوالحجہ کا مہینہ اور اس کی 9 تاریخ جمعہ کا دن اور عصر کا وقت تھا، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد اور وہی تو نازل ہوتی رہی، لیکن قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا۔ ھدی للناس، یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ شخص جو خالی ذہن ہو، اگر اور چیزوں سے دماغ بھرا ہوا ہو تو پھر مشکل ہے نا اس کو اس طرح سمجھے کہ پیالہ خالی ہے، اس میں آپ ہیرے اور موتی ڈالیں تو آئیں گے، اگر پیالہ خشک گوبر سے بھرا ہوا تو موتی نیچے گر جائیں گے۔ معاف کریں، ہمارے دل میں اس وقت تک گناہ کے گوبر سے بھرے ہوئے ہیں، غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے صحیح بات تو ہمارے برتن میں آتی نہیں، نیچے گر جاتی ہے۔ اگر ہمارے برتن خالی ہوں تو پھر یہ موتی ضرور اس میں آ سکتے ہیں۔ وَبَشِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدَىٰ، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، وَالْفُرْقَانِ، اور یہ قرآن پاک حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ، پس جو شخص تم میں سے اس مہینے میں گھر میں موجود ہو، فَلْيَصُمْهُ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا، اور جو بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کی، جتنے روزے سفر میں یا بیماری میں چھوڑے ہیں اتنے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ دیکھو یہ کتنی آسانی ہے، یہ نہیں فرمایا نا چاہے بیمار ہو روزے رکھو، چاہے مر جاؤ، اس طرح سفر میں بھی اجازت دی ہے۔ اگر تنگی کا حکم دیتا تو وہ فرماتا نا چاہے مر جاؤ روزہ رکھ۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہارے بارے میں رب تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت لازم نہیں فرمائی کہ جس میں تم تنگی محسوس کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ دوسرے دنوں میں روزہ قضا کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو۔ جتنے روزے تم نے بیماری یا سفر میں چھوڑے ہیں وہ رکھ لو، تاکہ تمہارے روزے 29 یا 30 پورے ہو جائیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 کلمے بڑے بہترین ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، وضو ہو یا نہ ہو۔ عورتیں ان دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں جن میں ان کو نماز معاف ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں مگر درود شریف پڑھ سکتی ہیں نماز والا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ظاہری باطنی تکلیفیں دور فرمائی ہیں، تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔